إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لرب الحسين، الصلاة والسلام على جد الحسين وعلى آباء الحسين وعلى أبناء الحسين وعلى أعوان الحسين وعلى أنصار الحسين، واللعنة الدائمة على أعداء الحسين. أما بعد، فقد قال الإمام الحسين بن علي عليه السلام: مثل لا يبايع مثل بوازِ بلند صلوات پڑھیے. نعرہ تکبیر. مل کے پنجتن کے خالق کا نام ہر بلندی سے بلند ہے. بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، خاندان اہل بیت پہ بلند تر صلوات پڑھیے. تو سب سے پہلے دعا ہے کہ پنجتن کا خالق آپ سب کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو بھی بندہ صف عزا پہ آتا ہے، دل میں کوئی نہ کوئی حسرت حاجت دعا لے کے آتا ہے، اور یہ ذکر دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. مالک کے ذکر کے صدقے میں آپ جو دعائیں لائی ہیں مستجاب ہوں. آپ سب کو سوائے غم اہل بیت کی کوئی غم نصیب نہ فرمائے. ایک مومن مخصوص مجھے کہا گیا اظہر ٹوانا بیمار ہے، اور جو بھی مومن و مومنہ بیمار ہے، بیماری کربلا کے صدقے میں مالک انہیں شفا یاب فرمائے. ہم سب کو دنیا میں مولا حسین کی زیارت، آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے. ہماری سب سے بڑی دعا آمین ضرور کہیے گا. مالک حجت دورہ بقیت اللہ منتقم و وارث خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تاجل فرمائے. ہمیں ان کے اوان و انصار میں محشور فرمائے. ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرمائے. اپنے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے. صلی اللہ محمد وسلم. عزیزان گرامی، صاحبان وقار، برادران اسلام، محبان اہل بیت علیہ السلام، عاشقان حسین ابن علی علیہ السلام، محرم 61 ہجری میں سرزمین کربلا پر ایک معرکہ ہوا. اس واقعہ کربلا کی یاد میں ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر قریہ میں، ہر بستی میں یاد حسین کی مجلس منعقد ہوتی ہے. یہ 1442 ہجری ہے. واقعہ کربلا کو گزرے ہوئے 1382 سال ہو چکے ہیں. ہر بندہ اپنا ذہن بیدار کرے. پہلا جملہ ہدیہ کرتا ہوں کہ محرم 61 ہجری میں معرکہ کربلا ہوا. یہ 1442 ہجری آ گئی. 1382 سال واقعہ کربلا کو ہو چکے ہیں. لیکن مجھے عزت حسین کی قسم 1382 سالوں میں یزید بار بار آیا، حسین ایک بار آیا. اس جملہ سمجھ آئی ہے وہ کون کے قائم کرے گا؟ یا مولا آپ کو سلامت رکھے. 1382 سال واقعہ کربلا کو ہو چکے ہیں. لیکن 1382 سالوں میں یزید بار بار آیا، حسین ایک بار آیا. قبلہ آپ کا مذہب، مسلک، عقیدہ، فکر، نظریہ کوئی بھی ہو، آپ کو سوال کرنے کا حق ہے کہ آخر وجہ کیا ہے؟ یزید بار بار آتا رہا، حسین ایک بار کیوں آیا؟ اس لیے فرق تھا. یزید کی ماں جیسی مائیں بار بار آتی رہی، نہ پھر بطول آئی نہ پھر حسین آیا. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کو سلامت رکھے. کیوں یزید بار بار آتا رہا، حسین ایک بار آیا؟ اس لیے یزید کی ماں جیسی مائیں بار بار آتی رہی، نہ پھر بطول آئی نہ پھر حسین آیا. اور قبلہ مختصر وقت میں آپ کی زحمتیں تمام کر دوں گا. بس 2-4 پیغام حسینیت کے حوالے سے. یہ جو ہم مجلس حسین کرتے ہیں یہ کوئی رسم نہیں ہوتی، یہ سنت رسول ہوتی ہے. میرے جتنے بھی یہاں پہ اہل سنت بھائی ہیں، جملہ لوہے دل پہ نقش کیجئے. یہ مجلس حسین کوئی رسم نہیں ہے، یہ سنت رسول ہے. حوالہ دے کے بات کرتا ہوں. کتاب کشف المحجوب میں داتا گنج بخش علی حجویری نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے
مدینہ شہر تھا، نبی کے شانوں پہ حسین تھا۔ جیسے ہی نبی مدینے کی گلی میں گئے، سامنے ایک صحابی تھا، اس نے فوراً حسین کو دیکھ کے کہا نعم المرکب یا حسین، حسین تیری کتنی اچھی سواری ہے۔ جیسے ہی نبی نے یہ سنا، اسے ڈانٹ دیا کہ تجھے سواری نظر آتی ہے، سوار نظر نہیں آتا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کہا تجھے سواری نظر آتی ہے، سوار نظر نہیں آتا۔ یہاں تک روایت ممبروں سے پڑھی جاتی ہے، روایت یہاں تک نہیں ہے، روایت اس سے آگے بھی ہے۔ اب نبی نے حسین کو شانوں پہ اٹھایا ہوا، نبی مدینے کی گلی میں گئے، سامنے مسلمان تھے، نبی نے انہیں مخاطب کر کے کہا ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوا، لوگوں یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ نبی مدینے کی گلی میں، اب نبی مدینے کی دوسری گلی میں گئے کہ ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوا، لوگوں یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ اب نبی حسین کو لے گئے مدینے کی تیسری گلی میں، سامنے اصحاب کرام تھے کہ ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوا، لوگوں یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ اب بھی حسین شانوں پہ ہے۔ نبی سواری بنتے ہوئے مدینے کے مین چوک پہ آئے، سامنے مسلمان کھڑے تھے، نبی نے کہا ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوا، لوگوں یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ اب میں ہاتھ باندھ کے اپنے نبی سے کہوں گا یا رسول اللہ، اگر حسین کو پہچانوانا ہے، اگر حسین حسین کرنا ہے تو مسجد نبوی کی چار دیواری میں حسین حسین کرو۔ میں جہاں تک آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، اگر حسین حسین کرنا ہے، اگر حسین کو پہچانوانا ہے تو مسجد نبوی کی چار دیواری کے اندر آپ حسین کو پہچانواتے، در زہرا کے باہر حسین کا تعارف کرواتے۔ یہ آپ نے کیا طریقہ بنایا کہ کبھی ایک گلی میں، کبھی دوسری گلی میں، کبھی تیسری گلی میں، کبھی مدینے کے مین چوک پر حسین حسین کر رہے ہیں۔ نبی فرمائیں گے میں اپنی امت کو یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہر گلی اور چوراہے پر حسین حسین کرنا بدعت نہیں، سنت رسول ہوتا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مولا آپ کو آمین۔ کہ میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، ہر گلی ہر چوراہے پر حسین حسین کرنا یہ سنت رسول ہوتا ہے۔ اور قبلہ میں کہوں گا اب پہلے سے زیادہ ہر گلی چوراہے پر حسین کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جس کے دل میں یزید کی محبت ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے چوراہے پہ کھڑا ہو کے یزید کے حق میں نعرے لگاتا ہے، تو پھر حسین کے عزادار کو گھبرانا کیوں چاہیے؟ جب یزید کی وکالت کرنے والا سب سے بڑے شہر کے چوراہے پہ کھڑا ہو کے امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگاتا ہے، قبلہ لوگ پریشان ہو گئے تھے یہ نعرہ سن کے۔ مجھے ایک خوشی بھی ہوئی تھی، پریشانی اس بات کی کہ اب بھی یزید کی وکالت کرنے والے ہیں، خوشی اس بات کی ہوئی کہ 1400 سال سے ہم صفائیاں دے رہے تھے، قاتل ہم نہیں، قاتل کوئی اور ہے۔ اب میں یہی مسلمانوں کو کہوں گا، ان چہروں کو پہچان لو، حسین کا قاتل انہی کے گھر سے برآمد ہوگا۔ اب جو دعائیں لے کے آئے ہمارا حسین کے صدقے میں مستجاب ہو، یعنی اب اگر دیکھنا ہے کہ قاتل حسین کون ہے، وہ چہرے پہچان لو جو یزید کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، ان کا یزیدیت سے تعلق ہے۔ اور قبلہ پہلے لوگ حسین کے ذکر پہ اعتراض کرتے تھے، حسین کے ماتم پہ اعتراض ہوتا تھا، حسین کی شبیل پہ اعتراض ہوتا تھا، حسین کے جلوس پر اعتراض ہوتا تھا۔ وہ کون کرتا تھا؟ جس کے دل میں یزید کی محبت ہوتی تھی۔ وہ چوک میں نعرہ نہیں لگا سکتا تھا، اسے لوگوں سے ڈر لگتا تھا۔ وہ کرتا کیا تھا؟
حسین کے ذکر پہ اعتراض کرتا تھا، حسین کی مجلس پہ اعتراض کرتا تھا، حسین کے جلوس پر اعتراض کرتا تھا، حسین کے ماتم پہ اعتراض کرتا تھا، تو آج اس کے حق میں نعرہ لگا کے انہوں نے بتایا در حقیقت انہیں یزید کی وکالت کا شوق ہے۔ دیکھو ہمارے دل میں حسین کی محبت ہے، ہم سب کچھ حسین کے نام پہ لٹاتے ہیں، ہم حسین کی صف اعلیٰ بچھاتے ہیں، ہم حسین کا لنگر تقسیم کرتے ہیں، ہم حسین کی شبیہ لگاتے ہیں، ہم حسین کا ماتم کرتے ہیں، ہم حسین کا جلوس نکالتے ہیں۔ اب جسے یزید کی وکالت کا شوق ہے وہ ہماری مجلس پہ اعتراض نہ کرے، وہ حسین کے ماتم پہ اعتراض نہ کرے، اب وہ حسین کی شبیہ پہ اعتراض نہ کرے۔ چل تو نے یزید کے حق میں چوراہے پہ نعرہ لگایا ہے تو پھر آ ہمارے مقابلے پر۔ ہمارے دل میں حسین کی محبت ہے، ہم حسین کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ کون سا ملک ہے جہاں حسین کا ذکر نہیں ہوتی؟ کون سی کرنسی ہے جو حسین کے نام پہ نہیں لگتی؟ روپیہ حسین کے نام پہ لگتا ہے، درہم حسین کے نام پہ لگتا ہے، تومان حسین کے نام پہ لگتا ہے، دینار حسین کے نام پہ لگتا ہے، ڈالر حسین کے نام پہ لگتا ہے۔ ہر کرنسی حسین کا آزادار حسین کے نام پہ لگاتا ہے۔ اگر تجھے بھی اتنا شوق ہے یزید کے حق میں نعرے لگانے کا تو پھر آ ہمارے مقابلے پر، ہم حسین کی مجلس رکھتے ہیں، تو بھی یزید کے نام کا جلسہ رکھ۔ ہم اپنی مجلس میں حسین کی ماں کا کردار بتاتے ہیں، تو اپنے جلسے میں یزید کی ماں کا کردار بتا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مولا آپ کو آباد رکھے۔ اور قبلہ میرے بھائی نے جو نعرہ لگایا ہے یہ بھی صرف نعرہ نہیں ہوتا، یہ حسین سے عہد و پیمان ہوتا ہے۔ لبیک یا حسین کا مطلب کیا ہے؟ اب سنتے ہیں علماء ذاکرین واعظین سے مولا حسین نے آخری وقت میں کس استغاثہ بلند کیا تھا؟ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا؟ وہ حسین کیا مانگ رہے تھے کہ حسین کی جان بچا لو؟ نہیں، حسین اپنی مشن کا مددگار مانگ رہا تھا۔ حسین مشن کا مددگار مانگ رہا تھا کہ مجھے کربلا میں بھی مشن کا محافظ چاہیے، مجھے قیامت تک مشن کا محافظ چاہیے۔ اور جب ہم لبیک یا حسین کہتے ہیں، مولا کے اس استغاثے کا جواب دیتے ہیں کہ مولا اپنی جان مانگو گے دیں گے، مال مانگو گے دیں گے، اولاد مانگو گے دیں گے۔ لبیک یا حسین کا مطلب یہ ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو خود مقتل کی جانب روانہ کرے۔ لبیک یا حسین کا مطلب یہ ہے کہ بہن اپنے بھائی کو خود میدان جہاد میں روانہ کرے۔ لبیک یا حسین کا مطلب یہ ہے کہ زوجہ اپنے شوہر کو خود راہ حسین میں مرنے کے لیے بھیجے۔ شیعان حیدر کرار سر اٹھانا اور لبیک یا حسین کا مطلب لوہے دل پہ نقش کر لینا یہ نعرہ نہیں ہے، حسین سے عہد و پیمان ہے۔ لبیک یا حسین کا مطلب یہ ہے اگر بوڑھی ماں کا جوان بیٹا راہ حسین میں مارا جائے اور قاتل بیٹے کا سر اٹھا کے ماں کی جانب پھینکے تو ماں یہ کہتے ہوئے اپنے جوان بیٹے کا سر قاتل کی جانب واپس بھیج دیتی ہے کہ جو حسین پہ صدقہ کرتے وہ واپس نہیں لیا کرتے۔ یہ ہے لبیک یا حسین۔ اس لیے جو حسین سے عہد و پیمان کر سکتا ہے، قبلہ پہلے سے زیادہ ہے کہ یہ چہلم حسین جزیریت کو دکھائی جائے حسینیت کی طاقت کیا ہے۔ تو جو حسین سے یہ عہد و پیمان کر سکتا ہے، مولا مال مانگو دوں گا، جان مانگو دوں گا، اولاد مانگو دوں گا، مولا تیرے مشن کا محافظ بن کے رہوں گا، وہ صرف زبان نہیں ہلائے گا، ایک لحظہ کے لیے اسے سوچنے کا موقع دے رہا ہوں۔ اگر حسین سے یہ وعدہ کر سکتے ہو تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے امام کی استغاثے پہ لبیک کہنا ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اگر تجھے بھی یزید کی اتنی وکالت کا شوق ہے تو رکھ یزید کے نام کا جلسہ، ہم حسین کی ماں کا کردار بتاتے ہیں۔ تو چوراہے پہ اتنے ہی نعرے لگاتا ہے تو جلسے میں بتا یزید کی ماں کا کردار کیا ہے۔
اور قبلہ پھر بات ہمارے نوجوانوں کو الجھا دیا جاتا ہے، انہوں نے خود مارا تھا، اب خود پیٹتے ہیں، خود مارا تھا اب جلوس نکالتے ہیں۔ اچھا اگر یہ ماتم ہماری سزا ہے تو پھر تو تھانے میں درخواستیں دے کہ ہماری سزائیں کم کیوں کرواتا ہے؟ یہ ہمیں تو سزا ملتی ہے، تجھے تو درخواست دینی چاہیے ان کے ماتمی جلوس کا روٹ اور لمبا کرے کہ انہیں زیادہ دیر تک سزا ملتی رہے، لیکن تو وہاں ہماری سزا کم کروا رہا ہوتا ہے کہ ان کا روٹ چھوٹا کر دو۔ نہیں، تجھے یزید کی وکالت کا شوق ہے اس لیے کہ تو نہیں چاہتا حسین کا قاتل بے نقاب ہو۔ قبلہ میں مثال دے کے اپنے بچوں کے لیے سمجھاتا ہوں۔ قبلہ اظہر حسن زیادی صاحب کے بلندی درجات کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں۔ لاہور میں ایک جوان قتل ہو گیا، قاتل طاقتور تھا، ہائی کورٹ میں مقدمہ چلا، قاتل طاقتور ہونے کی وجہ سے بری ہو گیا۔ اب وہ جو مقتول تھا اس کی ماں ہر روز گلی میں بیٹھ جاتی، اپنے بیٹے پہ گریا کرتی اور قاتلوں کو بد دعا دیتی تھی، ہر روز گریا کرتی اور قاتلوں کو بد دعائیں دیتی تھی۔ وہ قاتل بھی اسی محلے میں رہتے تھے، انہوں نے محلے کے 8-10 بندے اکٹھے کیے کہ اس بڑھیا سے کہو گھر کے اندر رویا کرے، اسے کہو گلی میں نہ رویا کرے، اگر بد دعائیں دینی ہے قاتلوں کو گھر کے اندر دے، گلی میں بیٹھ کے نہ دے۔ وہ جو محلے کے 2-4 سمجھدار بندے تھے انہوں نے کہا تجھے شرم حیا نہیں آتی، تم نے اس کا جوان بیٹا مار دیا ہے، اب اسے رونے بھی نہیں دیتے کہ گلی میں وہ گریا نہ کرے۔ اب قاتل کہتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ رونا چاہتی ہے تو گھر میں روئے، قاتلوں کو بد دعا دینا چاہتی ہے گھر میں، کہ کیوں؟ اس لیے ہمارے بچے بھی اس گلی سے گزرتے ہیں، جب اس بڑھیا کو دیکھتے ہیں قاتلوں کو بد دعا دیتے، وہ ہم سے گھر جا کے پوچھتے ہیں اس کے بیٹے کا قاتل کون ہے؟ جسے جملہ سمجھ آیا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے تائید کرے گا کہ ہمارے بچے اسی گلی سے گزرتے ہیں، وہ گھر جا کے پوچھتے ہیں اس بڑھیا کے بیٹے کا قاتل کون ہے۔ قبلہ لوگ ہمیں بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ حسین کا ذکر 4 دیواری کے اندر کیا کرو، اس لیے جس گلی سے، جس محلے سے، جس چوراہے سے حسین کا جلوس نکلتا ہے بچے گھر جا کے پوچھتے ہیں حسین کے قاتل کا نام بتاؤ۔ بے شک اور آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آزادار کسی کا محتاج نہ ہو۔ جتنے ہمارے برادران اہل سنت آئے وہ بھی ہمارے مہمان ہیں، بلو دل پہ ایک جملہ نقش کر لے۔ اور قبلہ یہ نعرہ بھی انہوں نے کیا لگایا، ہم اسے ایک نعرے سے بھی کربلا سمجھاتے ہیں۔ نعرہ انہوں نے لگایا حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد۔ اچھا کبھی گھر جا کے سوچا تو کرو، نعرہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے حسین زندہ باد، نعرہ یہ بھی لگا سکتے تھے حسین زندہ باد یزید مرد آباد۔ نعرہ ہم یہ نہیں لگاتے، نہ ماں کی آغوش سے نعرہ یہ سنا ہے، ہم کہتے ہیں صرف حسین زندہ باد نہیں، حسینیت زندہ باد ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے یزید مرد آباد ہے، لیکن ماں کی آغوش سے نعرہ یہ نہیں سنا یزید مرد آباد ہے، نعرہ یہی سنا ہے اور یہی لگاتے ہیں کہ یزیدیت مرد آباد ہے۔ قبلہ اس ایک نعرے سے ہم شیعان حیدر کرار اپنا عقیدہ بتاتے ہیں، کربلا سمجھاتے ہیں کہ حسینیت زندہ باد کہہ کے ہم دنیا کو یہی بتاتے ہیں ہماری نظر میں صرف یزید کے مقابلے میں آنے والا حسین ابن علی زندہ باد نہیں ہے۔ اس حسین سے لے کر آج تک، آج سے لے کے قیامت تک ہر وہ بندہ جو حسین کے نظریے پہ چلے زندہ باد ہوتا ہے، اور ہمارے نظریے کے مطابق حسین کے مقابلے پر آنے والا صرف وہ یزید مرد آباد نہیں ہے، اس یزید سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک ہر وہ بندہ جو یزید
نظریے پہ چلے مرد آباد ہوتا ہے۔ جو بھی بندہ یزید کے نظریے پہ چلتا ہے وہ مرد آباد ہوتا ہے۔ اور میں کوٹ ابدو کی اس مجلس میں علا لیلان بابانگے دوہل کہہ رہا ہوں، جب ہم کہتے ہیں یزیدیت مرد آباد، اس سے مراد کوئی فرقہ نہیں ہوتا۔ جب ہم کہتے ہیں یزیدیت مرد آباد، اس سے مراد کوئی مسلک نہیں ہوتا، اس سے مراد وہ بندہ ہوتا ہے جس کی کھوپڑی میں یزید کی فکر پل رہی ہے۔ یہ کسی مسلک کے خلاف نعرہ نہیں ہے، یہ اس بندے کے خلاف ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ جس کی کھوپڑی میں یزید کی فکر پل رہی ہے۔ تو آخری جملہ اب کی زحمت تمام کر رہا ہوں، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، مجھے آگے جانا ہے۔ میرے بچے محرم سفر میں سکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، دفاتر جاتے ہیں، کیا کہا جاتا ہے؟ تم نے خود حسین کو مارا تھا، اب خود پیٹ رہے ہو، تم نے خود مارا تھا، تم ہی قاتل ہو۔ قبلہ ایسے علاقوں میں بھی ہمارا جانا ہوتا ہے، لوگ ہمیں بڑی فخر سے بتاتے ہیں کہ اگر ہمارے علاقے میں قتل ہو جائے ہم پولیس کے پاس کیس نہیں جانے جاتے، ہم 3 دن میں قاتل خود تلاش کر لیتے ہیں۔ تو پھر میں ایک لمحے کے لیے سوچتا ہوں، جس ملک کی عوام اتنی ذہین ہے وہ 3 دن میں قاتل تلاش کر لیتی ہے، انہیں 1400 سال سے محمد کے بیٹے کا قاتل نہیں ملا۔ نوجوان خاص طور پہ اس ذہن اٹھائیں گے، اور یہ جملہ آپ نے ذہن میں محفوظ کرنا ہے کہ جہاں لوگ اتنے ذہین ہیں 3 دن میں قاتل تلاش کر لیتے ہیں، انہیں 1400 سال سے محمد کے بیٹے کا قاتل نہیں ملا۔ اچھا، جو کہتا ہے ہم نے مارا ہے اسے ہم کہتے ہیں چلو مکہ معظمہ خانہ کعبہ چلتے ہیں، کعبے کی دیوار کے سائے میں کھڑے ہو کے سر پہ قرآن رکھ کے فیصلہ کرتے ہیں ہمارے نبی کے بیٹے کا قاتل کون ہے۔ جو کہتا ہے ہم قاتل ہیں وہ بھی چلے اور ہم بھی چلتے ہیں، کعبہ کی دیوار کے سائے میں کھڑے ہو کے سر پہ قرآن رکھ کے فیصلہ کیا جائے گا۔ کوئی آیت نہیں، کوئی روایت نہیں، کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں، ایک بات پر حسین کے قاتل کا فیصلہ ہو جائے گا۔ جو کہتا ہے قاتل ہم ہیں وہ اپنا کلمہ سنائے، میں اپنا کلمہ سناتا ہوں، اس کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفۃہ بلا فصل۔ کلمے پہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر تو یزید کلمے میں علی ولی اللہ پڑھتا تھا تو قاتل ہم ہیں، اگر وہ کلمے میں علی ولی اللہ نہیں پڑھتا تو مفتی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ پھر حسین کا قاتل کون ہے۔ ایک کلمے پہ فیصلہ کر لو کہ حسین کا قاتل کون تھا۔ یہ بات اس لیے کی جاتی ہے کہ تم قاتل ہو تاکہ اصل قاتل کو چھپا دیا جائے۔ کلمے سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ محمد کے بیٹے کا قاتل کون ہے۔ اور حسین تو پوچھ رہا تھا کربلا میں لما تقتلوننی، شیعہ نے حیدر کرار کہتے ہی اسے ہے جو کائنات میں محمد کے بعد سب سے افضل علی کو مانتا ہے۔ اور جب مولا حسین نے کربلا میں پوچھا تھا لما تقتلوننی، حسین کو کیوں قتل کر رہے ہو، تو لشکر عزیز نے ایک جواب دیا تھا، فی بغض ابی کا حسین، تجھے تیرے باپ کی بغض میں قتل کر رہا ہے۔ اجرکم علی الزہرا، اتداروا 14 سفر ہے نا، صرف ایک میں روایت پڑھ کے آپ کے ذہن میں تمام کروں گا۔ کل حسین کی 4 سال کی بیٹی جو 4 سال میں بوڑھی ہو گئی تھی، عمر 4 سال تھی، سر کے بال سفید ہو گئی تھی، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ عزادارو، اہل بیت کے گھرانے کی 2 بیویوں کی مولا آپ کو سلام رکھے، 4 سال عمر تھی اور ضعیفہ ہو گئی۔ عزادارو، میرا پڑھ لینا آپ کا سننا بڑا آسان ہے، لیکن ذرا پوچھو اس 4 سال کی بچی کے جس کے سارے جسم پر نیلے نشان تھے، جب غسل بھی دیا گیا تھا تو ایک کندھے پر نشان تھا، بس اللہ نے زینب سلام اللہ علیہ سے پوچھا تھا اس بچی کے کندھے پر زخم کیسا ہے، کہا جب بھی یہ بابا کو روتی تھی اسے نیزہ مار کے چپ کروایا گیا۔ عددارو، میں نے 8 سال
حسین کی بیٹی سکینہ سلام اللہ علیہ کے روزے پر گزاری ہے۔ تاریخ میں دو بیٹیاں بڑی عجیب ہیں، ایک علی کی بیٹی زینب سلام اللہ علیہ، ایک حسین کی بیٹی سکینہ سلام اللہ علیہ۔ سکینہ اسے کہتے ہیں جس سے باپ کو سکون ملتا ہو، زینب اسے کہتے ہیں جو اپنے باپ کی زینت ہو۔ عزادارو جو باپ کی زینت ہے اسے ننگے سر بازاروں میں پھرایا گیا۔ جو جملہ سمجھا ہے عزادارو گریے کے لیے کافی ہے، جو باپ کی زینت تھی اسے ننگے سر بازاروں میں پھرایا گیا، اور جس سے حسین کو تسکین ملتی تھی اسے بازاروں میں تماشے مارے گئے۔ عزادارو آج سے 150 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ دمشق کا ایک عالم تھا، سید ابراہیم دمشقی، اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ سید زادے کی بڑی بیٹی کے خواب میں جناب سکینہ آئی کہ اپنے بابا سے کہو میری قبر میں پانی آ رہا ہے، مجھے یہاں سے کہیں اور منتقل کر دے۔ سید زادی نے صبح اپنے بابا سے کہا، عالم دین نے کہا شاید بیٹی کا وہم ہوگا۔ دوسرے دن دوسری بیٹی نے عالم خواب میں دیکھا جناب سکینہ سلام اللہ علیہ خواب میں آئی ہے اور کہہ رہی ہے اپنے بابا سے کہو میری قبر میں پانی آ رہا ہے، میرا جسم بھیگ چکا ہے، مجھے کہیں اور دفن کر دو یہاں سے۔ عزادارو تیسرے دن تیسری بیٹی کے خواب میں آئی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کہ اپنے بابا سے کہو یہ وہم نہیں ہے، میری قبر میں پانی داخل ہو چکا ہے، اب ہماری لحد کہیں اور بنا دی جائے۔ عزادارو سید زادہ کہتا ہے میں نے علماء سے مشاورت کی، سید ابراہیم دمشقی نے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی قبر مطہر کے گرد پردہ بنایا، اپنی تینوں بیٹیوں سے کہا وضو کرو اور حسین کی بیٹی کی قبر کھولتے ہیں، اسے کہیں اور دفن کر دیتے ہیں۔ عزادارو جس نے یہ جملہ محسوس کر لیا اگر ساری رات بھی گریا کرتا رہے حسین کی مظلومیت پہ رونے کا حق ادا نہیں کرے گا۔ عزادارو جیسے ہی پردہ بنایا گیا سید زادے کی تینوں بیٹیاں آگے بڑھی، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی قبر کھولی گئی۔ عزادارو جیسے ہی قبر کھولی تینوں بیٹیاں قبر میں سکینہ کو دیکھ کر عزادارو فوراً بے ہوش ہو گئی۔ سید زادہ آگے بڑھا، اپنی بیٹیوں کے چہروں پہ پانی ڈالا، عزادارو بیٹیاں ہوش میں آئی کہ میرا بیٹا خواب میں کیا دیکھا، سکینہ کی قبر میں کیا دیکھا ہے کہ تینوں بے ہوش ہو گئی۔ کہ بابا ہم تو سنا کرتے تھے، آج اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حسین کی بیٹی کے کانوں سے آج بھی خون جاری ہے، حسین کی بیٹی کے چہرے پر آج بھی نیلے تازیانوں کے نشان۔ کہ بابا میرے چوتھے امام نے ایک پرانے کرتے میں اپنی بہن کو دفن کر دیا، سکینہ کا کرتا